پیش خدمت ہے غدیر خون کا حقیقی پس منظر، احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں۔ حدیث متواتر، صحیح مسلم حدیث نمبر 6225 سے 6228 میں نقل کیا گیا ہے کہ کچھ تابعین حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ یزید بن حیان، حسین بن صبرہ اور عمر بن مسلم تینوں جب ہم ان کے قریب بیٹھ گئے تو حسین نے ان سے کہا، زید، آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی، اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، ان کی بات سنی، ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا اور ان کی ابتدا میں نمازیں پڑھ۔ زید، آپ کو خیر کثیر حاصل ہوئی ہے۔ زید، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی حدیث سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، بھتیجے، میری عمر زیادہ ہو گئی، زمانہ بیت گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو احادیث یاد تھیں ان میں سے کچھ بھول چکا ہوں، اب جو میں بیان کروں اسے قبول کرو، اور جو بیان نہ کر سکوں تو اس کا مجھے مکلف نہ ٹھہراؤ۔ پھر کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ایک پانی کے کنارے جسے خوم کہا جاتا تھا ہمیں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، اپنے اللہ کی حمد و ثنا کی اور واعظ و نصیحت فرمائی، پھر فرمایا، اس کے بعد لوگو سن رکھو کہ میں ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد اس کا بلاوا لے کر میرے پاس آئے گا اور میں لبیک کہوں گا۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، تو اللہ کی کتاب کو لے لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اپنے کتاب اللہ پر بہت زور دیا اور اس کی ترغیب دلائی، پھر فرمایا، اور میرے اہل بیت، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ حسین نے ان سے کہا، زید، اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت نہیں؟ انہوں نے کہا، آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں، لیکن آپ کے اہل بیت میں ہر وہ شخص شامل ہے جس پر آپ کے بعد صدقہ حرام ہے۔ اس نے کہا، وہ کون ہے؟ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں۔ اس نے پوچھا، یہ سب صدقے سے محروم رکھے گئے ہیں؟ کہا، ہاں۔ ایک اور جگہ غدیر خون کے واقعے کو نقل کیا گیا ہے، امام ابن ابی عاصم کی کتاب السنہ، حدیث نمبر 1158، سیدنا علی بن ابی طالب خود اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام خم میں علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھامے ہوئے خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ سب نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ پھر اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بات کی بھی گواہی نہیں دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر تم پر حق رکھتے ہیں؟ تمام صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ تمام صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں، بے شک ایسا ہی ہے۔ پھر اپنے ارشاد فرمایا، تو پھر سن لو کہ جس کا مولا دلی محبوب میں ہوں تو اس کا مولا دلی محبوب یہ علی بھی ہے۔ واقعہ غدیر خون کا ایک اور طریق، سنن نسائی الکبریٰ حدیث نمبر 8478، سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ یہ وہ صحابی ہیں جو سب سے آخر میں فوت ہوئے 110 ہجری میں۔ تقریباً اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے 100 سال بعد تک زندہ رہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ سیدنا علی ابن ابی طالب نے جنگ صفین کے موقع پر لوگوں کو ایک وسیع یعنی کھلی جگہ میں اکٹھا کیا اور پھر ان سے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر ہر اس شخص سے پوچھتا ہوں کہ جس نے غدیر خون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا تھا۔ اس موقع پر کئی صحابہ کرام اٹھ کھڑے ہوئے جنہوں نے گواہی دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خون کے دن فرمایا تھا کہ مومنین پر ان کی ذات سے بڑھ کر حق رکھتا ہوں۔ یہ فرماتے ہوئے اب سیدنا علی ابن ابی طالب کا ہاتھ تھامے کھڑے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس کا مولا دلی محبوب میں ہو اس کا مولا دلی محبوب علی ہے۔ اے اللہ جو اس سیدنا علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو اس سیدنا علی سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی کر۔ سیدنا ابو طفیل عامر بن واصلہ بیان فرماتے ہیں کہ میں گفتگو سن کر وہاں سے نکلا تو میرے دل میں اس گفتگو کے بارے کچھ شک باقی تھا، چنانچہ میں سیدنا زید بن ارقم سے جو سابقون الاولون صحابہ میں سے تھے ملا اور انہیں ساری بات اور اشکال سنایا تو انہوں نے فرمایا، تمہیں کس بات پر شک ہے؟ یہ سب کچھ تو خود میں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 19517، جلد نمبر 8، صفحہ نمبر 411۔ واقعہ غدیر خم کا ایک اور طریق، جامع ترمذی حدیث نمبر 3713، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4628 بھی حضرت علی کی شان بیان کرتی ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو ثابت فرماتے ہیں، جنگ جمل کے موقع پر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ تھا۔ جب میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کھڑے دیکھا تو میرے دل میں بھی وسوسہ پیدا ہوا جو دوسرے لوگوں کے دلوں میں تھا، لیکن نماز ظہر کے وقت اللہ تعالیٰ نے وہ وسوسہ مجھ سے دور کر دیا، چنانچہ میں نے امیر المومنین کے ہمراہ قتال کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو میں مدینہ منورہ میں آیا تو میں حضرت امنہ سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، میں کوئی کھانے یا پینے کی کوئی چیز مانگنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں تو حضرت ابوذر کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا۔ میں نے ان کو اپنا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا، جب دل اپنے مقام پر آ رہے تھے تو اس وقت کیسے بچ گیا؟ میں نے کہا، میری بھی حالت وہی تھی، لیکن زوال شمس کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر عطا کر دیا۔ انہوں نے کہا، تم نے اچھا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے یہ فرماتے سنا ہے، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ رہے گا، اور یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتیٰ کہ یہ دونوں اکٹھے ہی میرے پاس حوض کوثر پر آئیں گے۔ واقعہ غدیر خم کا ایک اور طریق، المستدرک للحاکم حدیث نمبر 4711 میں مولا علی رضی اللہ عنہ کی شان کچھ یوں بیان ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ، دو اپنے اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے جدا نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ یہ اکٹھے ہی میرے پاس حوض پر آئیں گے۔